بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان الفاعل المفرد مؤنثا حقیقیا متصلا بفعله المتصرف اتصلت بالفعل تاء التانیث وجوبا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 4 سوالوں کے جواب پڑھ سکیں۔ انہوں نے سوال یوں اٹھایا تھا: هل تلحق الفعل علامت التانیث اذا کان الفاعل مؤنثا مفردا؟ ایک سوال اٹھایا تھا۔ دوسرا اٹھایا تھا: ما هو حکم الفعل اذا کان الفاعل ظاہر مثنی او مجموعا جمعا سالما؟ تیسرا: ما هو حکم الفعل اذا کان الفاعل ظاہر ملحقا بجمع سلامت او جمعا مکسرا او اسم جمع او شبہ جمع۔ اور پہنچ سکے تو انشاءاللہ ایک چوتھے سوال کا جواب بھی پڑھیں گے، وہ ہے ما ہی مرتبۃ الفاعل مع الفعل والمفعول۔ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے۔ پوری توجہ آقا۔ اذا کان الفاعل المفرد، اس میں بحث یہ ہے کہ اگر فاعل تثنیہ جمع نہ ہو، اگر فاعل ضمیر نہ ہو، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور ہو بھی مؤنث حقیقی، اصل میں بلکہ یوں آپ کو بیان کروں، در حقیقت یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فعل کو کب مؤنث لانا واجب ہے اور کب اس کو مؤنث یا مذکر لانے کا ہمیں اختیار ہے۔ چونکہ فعل کو مؤنث ذکر کرنا یا مذکر ذکر کرنا وہ دیکھنا ہے فاعل کے حساب سے، تو اسی لیے یہ اس کو فاعل کی بحث میں لے آئے ہیں کہ اگر فاعل ایسا ہوگا تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، اگر فاعل ایسا ہوگا تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ فعل کو مذکر ذکر کریں، چاہے تو فعل کو مؤنث ذکر کریں۔ توجہ فرما لی؟ اس کو یوں آپ لکھیں کہ فاعل کی بات میں اس کو اس لیے آیا چونکہ فاعل کے حساب سے فعل کو ذکر کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، یعنی مؤنث ہے جس کو آگے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہندن ایک خاتون کا نام ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابل میں انہوں نے ذکر کیا ہے مؤنث مجازی، یعنی جو حقیقت میں نہیں ہے، جیسے الشمس ہم کہتے ہیں کہ جیسے طالع الشمس یا طلعت الشمس، شمس اب کوئی مؤنث حقیقی کے تو نہیں ہے، ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، بہرحال انہوں نے اس کو مجازی کا نام دیا ہے۔ اگر فاعل مفرد ہو، یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد ہو، مؤنث حقیقی ہو، یہ ہو گئی فاعل کی صفات کہ فاعل مفرد بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے۔ اب آگے، اگر یہ فاعل مفرد مؤنث حقیقی اپنے فعل، اپنے عامل فعل کے ساتھ متصل ہو، متصل کا مطلب کیا ہے کہ اس فاعل کے فعل اور اس جن فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے فاصلے کی مثال۔ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ایک المتصرف، وہ فعل متصرف ہے، جامد نہیں ہے۔ 2
فرماتے ہیں اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو اور فعل بھی فعل متصرف ہو تو ایسی صورت میں اس فاعل مفرد مؤنث حقیقی کے فعل پر تائے تانیث لگانا واجب ہے۔ یعنی مراد کیا کہ ایسی صورت میں اس فاعل کے فعل کو مؤنث لائیں گے، یعنی مذکر ذکر نہیں کریں گے، یعنی اس کے ساتھ علامت تانیث لگانا واجب ہے۔ خوب آگے مثال انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اب آ جاؤ دوسری طرف، اگر فاعل ہے تو مفرد لیکن مؤنث حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، ایک، یا بے شک مؤنث حقیقی ہے لیکن وہ اپنے فعل کے ساتھ متصل نہیں ہے، یعنی اس کے فعل اور اس فاعل کے درمیان فاصلہ ہے، دو، یا اس فاعل کا فعل متصرف نہیں بلکہ جامد ہے۔ اب تین صورتیں ہوگی نا، نمبر ایک کہ خود فاعل مؤنث حقیقی نہیں مجازی ہے، نمبر دو یا وہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ متصل نہیں ہے، نمبر تین یا وہ فعل متصرف نہیں بلکہ کیا ہے، جامد ہے۔ تو ایسی صورت میں اختیار ہے کہ ایسے فاعل کے فعل کو مذکر ذکر کریں چاہے مؤنث ذکر کریں، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ البتہ جناب شرطونی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس کو مؤنث ہی ذکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو ہو گیا جہاں۔ اب اسی سے مربوط آگے بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کو ذرا غور کرنا ہے۔ بسا اوقات فاعل مؤنث حقیقی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے فعل کو بغیر علامت تانیث کے یعنی مذکر لایا جاتا ہے، اور یہ مذکر لانا بہتر ہوتا ہے علی ظاہر۔ وہ کب؟ جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو الا کا۔ ٹھیک ہوگا؟ اس کو لکھ لیں، مثال انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، اب ذرا غور کرنا، یعنی اب یہاں پر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، اگر فاعل ضمیر ہے لیکن مؤنث کی، یعنی ضمیر کا مرجع مؤنث ہے، وہاں پر بھی اس فعل پر تا لگائی جائے گی، یعنی یہاں ایسے مورد میں بھی تا لگانا واجب ہے۔ اب فرماتے ہیں چاہے وہ مؤنث حقیقی ہو، چاہے مجازی ہو، چاہے اس کا فعل متصرف ہو، چاہے جامد ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ فاعل ضمیر ہے اور وہ ضمیر مؤنث کی طرف پڑھ رہی ہے، لہذا اس لیے فعل پر کو مؤنث ذکر کیا جائے گا، یعنی اس پر علامت تانیث جو ہوتی ہے تا وہ لگائی جائے گی۔ لکھ لیا جی، ختم۔ اگر فاعل پر جو علامت تانیث ہے وہ در حقیقت کسی مذکر کا علم ہے، جیسے طلحۃ معاویۃ، اب یہ آخر میں تا ہے، علامت تانیث ہے، لیکن یہ کسی مذکر کا علم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے فعل پر علامت تانیث نہیں، یعنی کالا طلحتو کہیں گے، کالت طلحتو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بے شک طلحہ پر تا ہے لیکن یہ علم مذکر کا ہے،
تو گویا حقیقت میں فاعل اس کا مؤنث حقیقی مذکر ہے اور حقیقت میں ہے، لہذا اس کو خوب۔ آگے ایک چوتھا فائدہ بھی اس سے مربوط ہے، اس کو بھی ذکر کر دیں، آسان ہے۔ اذا کان الفاعل المفرد، اگر فاعل مفرد کیوں کہا، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، اگر فاعل مفرد یا جب فاعل مفرد مؤنثاً حقیقیہ، وہ مؤنث حقیقی ہو، متصلاً بفعلی، اور اپنے فعل کے ساتھ متصل ہو، فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، المتصرف، اور فعل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامد نہ ہو بلکہ فعل متصرف ہو، تو ایسی صورت میں اتصلت بالفعل تاء التانیث وجوباً، فعل کے ساتھ تاء تانیث متصل ہوگی وجوباً، یعنی فعل کو مؤنث ذکر کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے مثال دے رہے ہیں، تعلمت الفتاۃ، فتاۃ جوان بچی کہتے ہیں، اب فتاۃ مفرد بھی ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، تعلمت الفتاۃ، فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، اور تعلمت جو فعل ہے وہ ہے بھی متصرف، لہذا اس کو تعلمت الفتاۃ پڑھیں گے، مذکر ذکر نہیں کر سکتے، یہاں فعل کو مؤنث پڑھیں گے۔ تنوح الحمامۃ، حمامہ کہتے ہیں کبوتری کو، اب یہ بھی مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے الاخری، لیکن جہاں پر کیا ہے، یہ تنوح ہو، یعنی وہ ابتدا میں، کیونکہ یہ مضارع ہے تو اس کی ظاہر ہے ابتدا میں ہم نے تا کو ذکر کیا ہے، وہ حروف عطن جیسے انشاءاللہ بعد میں بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہوئی؟ ختم۔ وَإِذَا كَانَ مُؤَنَّثًا مَجَازِيًّا، یہ تو تھا مؤنث حقیقی، لیکن اگر وہ فاعل مفرد مؤنث مجازی ہو، ایک او غیر متصل بفعل، یا وہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ درمیان میں کسی شے کا فاصلہ ہو، دو، او کون الفعل جامدہ، یا فعل کے ساتھ متصل ہے لیکن وہ فعل متصرف نہیں بلکہ جامد ہے، ان تین صورتوں میں جازا ترک التاء و اثباتها، آپ تا نہ لگائیں تو بھی جائز ہے، و اثباتها، تا کے ساتھ ذکر کریں، یعنی فعل کو مذکر ذکر کریں تو بھی جائز ہے، مؤنث ذکر کریں تو بھی جائز ہے، لہذا طلع الشمس کہیں تو بھی جائز ہے، طلعت الشمس کہیں تو بھی جائز ہے، کیوں؟ چونکہ شمس مؤنث حقیقی نہیں۔ ایک مثال، دوسری کہ اگر وہ فعل اور فاعل متصل نہ ہو، ما قام الا ہند، اب ما قام، اب اس قامہ اور ہند کے درمیان سافر الیوم ہند یا سافرت الیوم ہند، اگرچہ ہند مؤنث حقیقی ہے لیکن سافرہ یا سافرت کے درمیان کے بعد الیوم، اس کا فاصلہ ہے فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کا، لہذا سافر الیوم ہند کہیں تو بھی ٹھیک ہے، سافرت الیوم ہند کہیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی آج کے دن ہند نے سفر کیا۔ خوب، اسی طرح تیسرا تھا کہ اگر فعل ہو لیکن وہ جامد ہو، متصرف نہ ہو، اس کی مثال نعم الجاریۃ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، نعمت الجاریۃ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نعمہ افعال متصرف میں نہیں، یہ افعال جامد میں آتے، جیسے نعمہ ہو گیا، بیسا ہو گیا وغیرہ۔ والمختار اثباتها، البتہ جناب شرطونی کا اپنا نظریہ کیا ہے کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے، بہتر یہ، اچھا یہ ہے، اثباتها، کہ یہاں تاء تانیث کو ذکر کیا جائے، یعنی کیا مراد؟ یعنی فعل کو مؤنث ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟
اب 4 فائدے جو اس بات سے مربوط ہیں، چونکہ ہماری بات یہی چل رہی ہے نا کہ جب فاعل ایسا ہو تو فعل کو کیسا لانا ہے۔ فرماتے ہیں یختار التجرید فی الفعل المنفصل عن فاعلہ بإلا، اگر فعل اور اس کے فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے الا کے ذریعے تو جناب شرطونی فرماتے ہیں یختار، مختار یہ ہے، بہتر یہ ہے التجرید، یعنی علامت تانیث کو فعل کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے۔ مراد کیا؟ یعنی فعل کو مذکر ذکر کیا جائے، میرا مختار یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے، مؤنث ذکر نہ کیا جائے۔ مثال دیتے ہیں، جیسے ما قام الا ہندن، اب کاما اور ہند کے درمیان الا کا فاصلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب الا کا فاصلہ ہے تو یہاں قاما یہ مذکر ہے، ہند مؤنث حقیقی ہے۔ آپ نے خود پیچھے کہا ہے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فلاں، فرماتے ہیں چونکہ الا کا فاصلہ آ گیا ہے۔ در حقیقت اصل میں یہ جملہ ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے ہے ما قام احدن الا ہند، اصل میں احد معنی اس لیے ہونے کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا سوائے ہند کے۔ اسی طرح ما زارنا الا ہیجا، اب ہیجا اور زارنا کے درمیان میں الا کا فاصلہ آ گیا تو اصل میں یہ ہے ما زارنا احدن الا ہیجا، ہیجا بے شک مؤنث ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو زارا پڑھیں گے، زارتنا نہیں پڑھیں گے۔ کیوں جی؟ کیوں جہاں الا کے ساتھ فاصلہ آ جائے تو وہاں پر کیوں آپ کا مختار یہ ہے کہ فاعل کو مذکر ذکر کیا جائے، علامت تانیث نہ لگائی جائے؟ فرماتے ہیں ذالک باعتبار المعنی، اس لیے کہ ہم اس کے لفظوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ما قام الا ہندن تو اصل مطلب بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، اصل ہے ما قام احدن، لأن الفاعل فی الحقیقت، چونکہ حقیقت میں فاعل جہاں محذوف ہے فعل کا اور وہ ہے ما قام احدن الا ہندن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک دوسرا فائدہ، یہ فائدہ بھی در حقیقت مربوط ہے کہ یہاں اس صورت میں بھی فاعل کے ساتھ علامت تانیث لگانا واجب ہے، یعنی فعل کے ساتھ علامت تانیث لگانا واجب ہے، یعنی فعل کو مؤنث ذکر کرنا واجب ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ غور آگاہ، وہ یہ ہے اذا کان الفاعل ضمیرا، اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں بلکہ فاعل ضمیر ہے، ٹھیک، لمؤنث، لیکن مؤنث کی، یعنی ضمیر کا مرجع مؤنث ہے۔ مراد کیا؟ یعنی اگر فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، اما الحاق الطاء بفعلہ، تو اس کے فعل کے ساتھ تا کا ملحق کرنا عام ہے۔ مراد کیا کہ واجب ہے، وہاں ہر حال میں اس کے فعل کو مؤنث ذکر کریں گے، یعنی فعل کے ساتھ تائے تانیث لگائیں گے۔ سواء، یہ اما کی تفصیل کر رہے ہیں، کیا مطلب اما کا عام ہے؟ یعنی سواء عاد الی مؤنث حقیقی، چاہے اس ضمیر کا مرجع مؤنث حقیقی ہو ام مجازی، چاہے مؤنث مجازی ہو، حتیٰ کہ چاہے اس کا وہ فعل متصرف ہو او جامدن، یا فعل جامد ہو، تمام صورتوں میں اس فعل پر تائے تانیث لگائی جائے گی جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الفتاۃ تعلمت، تعلمہ نہیں پڑھ سکتے، تعلمت، کیوں؟ چونکہ اس تعلمت میں ہیہ کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے الفتاۃ کی طرف۔ الشمس طلعت پڑھیں گے، طلع نہیں پڑھیں گے۔ ہند لیست فی الدار، اب لیست، لیسا اگرچہ فعل جامد ہے لیکن چونکہ ہند اس کا جو اس میں ضمیر ہے وہ جا رہی ہے ہند مؤنث حقیقی کی طرف، لہذا اس کو لیست پڑھیں گے، لیسا نہیں پڑھیں گے۔
ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا فائدہ، اذا کان ما فیہ علامت التانیث علما لمذکر، اگر کسی اسم میں علامت تانیث تو ہے لیکن وہ کسی مذکر کا علم ہے، مذکر کا علم ہے، جیسے طلحتن، برکاتن، لم یجوز الحاق العلامت بفعل، تو ایسے فاعل کے فعل پر علامت تانیث لگانا جائز نہیں ہے. یعنی آپ قالت طلحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ قالا طلحہ پڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں جس پر تا ہے وہ ایک مذکر کا علم ہے، نام ہے، لہذا اس کے لیے فعل بھی مذکر ذکر ہوگا. چوتھا فائدہ وہ بھی آسان ہے، تقریباً اس سے مربوط ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی. اذا کان العامل ماضیا او صفتا، توجہ کے ساتھ، اگر فاعل کا عامل وہ ماضی ہے، یعنی مضارع نہیں ہے، ماضی ہے، او صفتاً، یا صیغہ صفت کا ہے، وضعت فی آخرہ تاء التانیث، ایسے فعل ماضی یا اس صیغہ صفت کے آخر میں تاء تانیث لگائی جائے گی آخر میں، جیسے ذہبت ہندن، چونکہ ذہبت فعل ماضی ہے، ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، اب ذہبت چونکہ یہ ماضی ہے لہذا اس کو ذہبت ہی ذکر کریں گے، اس کے آخر میں تا لگانی ہے. یا صدیقی، میرا دوست، مہذبۃ اختہ، اس کی بہن مہذب ہے. اب مہذب، اب اس کے آخر میں بھی ہم نے دیکھو مہذبۃ تا لگائی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اختہ، اس کا فاعل ہے، چونکہ اخت کا عامل مہذب ہے، ہند کا عامل ماضی ہے، اس بنیاد پر. لیکن وَإِذَا كَانَ مُضَارِعًا، لیکن اگر وہ عامل ماضی یا صفت نہ ہو بلکہ فعل مضارع ہو، تو وضع التاء المضارعہ فی اولہ، تو اس کی ابتدا میں تاء مضارعہ، اور جیسے حروف آتے ہیں جن کا کہتے ہیں وہ تا ابتدا میں لگائی جائے گی، جیسے اخوکا تعجبنی فصاحتہ، یہ تعجبو میں ہم نے تا لگائی ہے اور فصاحتہ یہ اس کا اصل فاعل ہے اور یہ عامل تھا، اور یعجبو در ہم نے تعجبو لگا چونکہ آگے فصاحتہ آیا ہے. اخو کا تیرا بھائی تعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، فصاحتہ اس کی فصاحت میں، ٹھیک ہو گیا. خوب، ایک اور حکم وہ یہ ہے، فرماتے ہیں بالکل آسان سا، کہ اذا کان الفاعل ظاہر، ذرا توجہ کے ساتھ، اگر فاعل ضمیر نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو، ایک تثنیہ یا جمع ہو، دو، اور اگر جمع ہو تو وہ جمع سالم ہو اور جمع مکسر وغیرہ نہ ہو. اگر فاعل، دوبارہ غور کرو، اس میں ظاہر ہو اور تثنیہ ہو، یا فاعل جمع سالم ہو یعنی مکسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے فعل کا حکم مذکر لانے اور مؤنث لانے میں وہی ہوگا کہ جو فاعل ظاہر کے مفرد ہونے کی صورت میں تھا، کہ اگر وہ فاعل ظاہر مفرد
ہوتا تو کب اس کے فعل کو مذکر لانا تھا، کب مؤنث لانا تھا؟ اگر اس کا وہ فعل ہے تو ظاہر، لیکن تثنیہ ہے یا جمع سالم ہے تو یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اذا کان الفاعل ظاہر، اگر ظاہر جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو۔ اگر وہ فاعل اس میں ظاہر مثنن او مجموعاً، یعنی تثنیہ ہو یا جمع ہو لیکن جمعاً سالماً ہو، جمع سالم، جمع و کسر نہ ہو، اس کا حکم انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو ایسی صورت میں جب فاعل اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع سالم ہو، یجری معہ الفعل کما یجری مع المفرد، تو اس کے ساتھ بھی فعل اسی طرح لائیں گے جیسا کہ اگر وہ فاعل مفرد ہوتا۔ یعنی مراد کیا؟ جہاں فاعل کے مفرد ہونے کی صورت میں فعل نے مذکر ذکر ہونا تھا، یہاں بھی مذکر ذکر ہونا ہے، جہاں جس جگہ وہاں مؤنث ذکر ہونا تھا یہاں پر بھی مؤنث ذکر ہونا ہے۔ مثلا فیقال جاء المؤمنون، اب دیکھو نا، اگر یہ خالی مومن ہوتا تو ہم پڑھتے جاء المؤمن، اب جمع آ گیا تو ہم پڑھیں گے جاء المؤمنون۔ اسی طرح جاءت المؤمنۃ، اگر وہ مفرد ہوتا تو اب پڑھیں گے جاءت المؤمنات۔ ٹھیک ہے جی، بہت آسان۔ اسی طرح امطرا او امطرت السماوات، پوری توجہ، مراد کیا ہے؟ یعنی چونکہ سماوات مؤنث حقیقی تو نہیں ہے، تو جب مؤنث مجازی ہے تو ہم نے پیچھے کہا کہ اس کے لیے فعل کو مذکر بھی ذکر کر سکتے ہیں، مؤنث بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سماوات بھی مؤنث مجازی حقیقی تو نہیں ہے، لہذا امطر السماوات کہیں آپ کی مرضی، امطرت السماوات کہیں آپ کی مرضی، دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح جاء الرجلان، ہم نے کہا تھا پیچھے جاء الرجلان، اگر فاعل ظاہر تھا مفرد تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ مفرد تھا تو اس کے لیے مذکر کے لیے ہم نے کیا ذکر کرنا تھا؟ فعل کو بھی مذکر، چونکہ رجل مؤنث حقیقی مذکر حقیقی ہے، جاء الرجلو کہنا تھا، اب جاء الرجلان کہیں گے۔ قامت المرأۃ، اگر اکیلی ہوتی تو اب تثنیہ ہے تو ہم کہیں گے قامت المرأتان، یعنی جو حکم وہاں تھا وہی حکم یہاں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل ہم اس بحث کو مکمل کر سکیں۔ وہ یہ ہے آغازاں، ایک تو ہو گئی جمع سالم، اب اس کے مقابل میں آگے جمع مکسر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہے جمع ملحق بے جمع سالم، کیا مطلب؟ یعنی ملحق جمع مذکر سالم یا ملحق جمع مؤنث سالم، یعنی وہ جمع خود سالم نہیں ہے لیکن ملحق بھی سالم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جمع سالم ہونے والی شرائط ان میں نہیں ہیں لیکن بلحاظ اعراب وہ جمع سالم کی طرح ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملحق بے جمع سالم ہیں۔ اب وہ چاہے جمع سالم مذکر سالم ہو چاہے جمع مؤنث سالم ہو، ملحق کا معنی سمجھ آ گیا؟ یعنی شرائط ان میں وہ نہیں پائی جاتی کہ ہم ان کو جمع سالم کہیں، مذکر سالم یا مؤنث سالم، وہ شرائط تو نہیں ہے، لیکن اعراب کے لحاظ سے ان کا اعراب وہی ہو جو جمع مؤنث سالم یا جمع مذکر سالم کو ہوتا ہے، ان کو آتا ہے ملحقات جمع سالم۔ خوب، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر لیکن وہ جمع سالم نہیں، ملحق بے جمع سالم ہے، ایک، یا فاعل اس میں ظاہر جمع مکسر ہے، دو، یا فاعل اس میں جمع ہے، اس میں جمع اس کو کہتے ہیں
کہ جو جمع پرداد کرے لیکن اس کے لفظ سے اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے النساء، القوم یعنی قوم یا نساء، اب یہ اس میں جمع ہے، چونکہ اسی لفظ سے اس کا کوئی مفرد جیسے رجل سے رجال ہوتا ہے، اس طرح کا اس میں کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں اس میں جمع۔ یا فاعل اسم ظاہر شبہ جمع ہو، شبہ جمع کا جان کہتے ہیں کہ جو ماہیت پر، حقیقت پر دلالت کرے لیکن اس کا استعمال دو یا دو سے زائد پر ہو، اس سے کم پر نہ ہو، جیسے لفظ شجر، تو بعض اوقات ایک کے لیے شجرتن تابع اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں الاخر ہی۔ تو بہرحال جب فاعل اسم ظاہر اس قسم کا ہوگا، نمبر ایک ملحق میں جمع سالم ہو، ایک، نمبر دو یا فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، نمبر تین یا فاعل اسم ظاہر اس میں جمع ہو، نمبر چار یا فاعل اسم ظاہر اس میں شبہ جمع ہو، تو ایسی صورت میں اس کے فعل پر تا لگانا بھی جائز ہے وَتَرْكُهَا نہ لگانا بھی جائز، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہیں تو ان کے فعل کو مذکر ذکر کریں، چاہے تو ان کے فعل کو مؤنث ذکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اِذَا كَانَ الْفَاعِلُ ظَاهِرُ، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے، لیکن ملحقاً بجمع السلامہ، لیکن وہ ملحق ہے جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم کے ساتھ، کیونکہ جمع سالم دو کہیں، مذکر سالم مؤنث سالم، اس لیے تثنیہ لگایا اس کے ساتھ، جیسے البنین، یہ بنین ملحق ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اور بنات یہ ملحق ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ ملحق کا میں نے گزارش کر دی کہ ان میں جمع سالم بننے کی شرائط نہیں ہے، لیکن اعراب ان پر وہی جمع سالم والا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ملحق کہا جاتا ہے۔ خوب، او جمعان مکسرہ، یا وہ جمع مکسر ہو، جمع سالم نہ ہو، جمع مکسر جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، یہ ساری باتیں ہدایہ میں پڑھی ہوئی ہیں، جیسے العلماء جمع ہے عالم کی، الجواری جمع ہے جاریتن کی، النیاق جمع ہے ناقتن اونٹنی اس کی، او اسم جمع، یا وہ فاعل اسم ظاہر اسم جمع ہو، میں نے گزارش کی اسم جمع اس کہتے ہیں کہ جو جمع پر دلالت کرے لیکن اسی کے لفظ میں سے کوئی مفرد پر دلالت کرنے والا نہ ہو، جیسے النساء، قوم وغیرہ، او شبہ جمع یا شبہ جمع، شبہ جمع کیا؟ یعنی جو حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرے لیکن شرط ہے کہ اس کو دو سے زائد پر استعمال کیا جاتا ہے، خوب، جیسے الشجر۔ تو ایسی صورت میں جاز الحاق التا، یعنی ان کے فعل پر تائے تانیث کو لگانا بھی جائز ہے وَتَرْكُهَا، اور ترک کرنا بھی جائز ہے۔ آسان لکھیں گے تو آپ یہ ایک سطر بنے گی کہ ان کے فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے، مؤنث لانا بھی جائز ہے، لہٰذا انہوں نے آگے مثالیں دیں۔ جاء البنونو کہیں آپ کی مرضی، جاءت البنونو کہیں آپ کی مرضی، جاء البناتو کہیں آپ کی مرضی، جاءت البناتو کہیں آپ کی مرضی، جاء العلماء، جاءت العلماء، جاء الجواری، جاءت الجواری، جاء النیاق، جاءت النیاق، جاء النساء، جاءت النساء۔ اسی طرح اسمر الشجر یا اسمرت الشجرۃ دونوں جائز ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔